عمران خان کی بہنیں ان کی آزادی کے لیے سڑکوں پہ آ چکی ہیں، عوام کو موبلائز کر رہی ہیں۔ اسی دوران اعلیٰ دین صاحب کو ایک انقلابی کیڑے نے سٹ ماری اور اعلیٰ دین صاحب یہ ارادہ کر کے بیٹھ گئے کہ وہ پاکستان جا رہے ہیں، اور پھر انہوں نے سب سے مشورہ بھی کیا، اور جو مشورہ انہوں نے فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ یا ٹک ٹاک پہ پوسٹ کیا، اس میں اعلیٰ دین نے لکھا کہ کیا مجھے پاکستان واپس آنا چاہیے اور عمران خان کی بہنوں کے ساتھ مل کر تحریک چلانی چاہیے؟ تو جواب میں لوگوں کی کثیر تعداد نے اعلیٰ دین کو منع کیا کہ آپ کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پپو بھائی وہ ظاہر بہت جذباتی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جا کے عملی طور پر کوئی قدم اٹھائیں، کیونکہ عمران خان کے نام پہ جو لوگ ووٹ لے کے اسمبلیوں میں پہنچے تھے وہ تو کچھ نہیں کر رہے، مجبوراً عمران خان کی بہنوں کو سڑکوں پہ آنا پڑا، تو انہیں ہم جیسے لوگوں کی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن اعلیٰ دین صاحب کو ہم نے سمجھایا، بتایا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی پاکستان جائیں، اور جو لوگوں نے نیچے لکھا، آپ کومنٹس جا کے پڑھ سکتے ہیں اعلیٰ دین کی اس پوسٹ پہ، کہ آپ کا پاکستان آنا ضروری نہیں ہے، آپ جہاں پہ موجود ہیں وہیں بیٹھ کے عمران خان کی آواز کو آگے پھیلائیں۔ ہم نے بھی یہی کہا کہ پراوا جتھا ہے اتھے بیٹھا رہے، تو ٹھپیا رہے، تو پاکستان جان دی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جو کچھ ہم نے کیا ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، جو اوورسیز میں سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، میں سب کی اکراس دا بورڈ بات کر رہا ہوں، جو عمران خان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اپنی اپنی کیپیسٹی میں، وہ پاکستان نہیں جا سکتے، ان کو پاکستان جانے کی حماقت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کچھ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ریسنٹلی ہمارا اپنا ایک بندہ پاکستان گیا، برے طریقے سے اس کے ساتھ پیش آئے، اس کے ساتھ تشدد کیا، اس کو مارا پیٹا، اس کو بٹھائے رکھا وہاں پہ، اس کا ساز و سامان، اس کی چیزیں، اس کا لیپ ٹاپ وغیرہ لے کے اپنے پاس رکھ لیا، نکلا اس میں کچھ نہیں، کوئی ملک دشمنی کے ثبوت نہیں ملے، کوئی راہ سے فنڈنگ کے ثبوت نہیں ملے، لیکن بدماشی کہ تو جرت کیسے کر سکتا ہے کہ ہمارے خلاف آواز اٹھائے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ ہم لوگوں نے اس نظام کے خلاف، عسکری نظام کے خلاف جو باتیں کر دی ہوئی ہیں، جو قدم اٹھا لیے ہوئے ہیں، ہماری معافی ممکن نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچیں، ذلِ شاہ بیچارے کا کیا قصور تھا، انیس ستی کا کیا قصور تھا، بلوچستان کے طلباء، اسٹوڈنٹس جو لاہور میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، جنہیں وہاں سے اٹھا کے غائب کر دیا جاتا ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ کیا انہوں نے پاکستان میں رہ کے عسکری ریاست کے خلاف ہم جیسی بات کی ہے؟ نہیں۔ کشمیر کے نوجوانوں کا کیا قصور تھا؟ کیا انہوں نے ہم جیسی زبان استعمال کی ہے عاصم منیر، اس کی فوج یا اس کی عسکری ریاست کے خلاف؟ نہیں۔ وہ لوگ اپنے بنیادی انسانی حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ ایک کاز کے ساتھ کھڑے ہیں اپنی اپنی کیپیسٹی میں، خیبر پختونخوا کے لوگ بھی، پنجاب کے لوگ بھی، لیکن عاصم منیر اور اس کی فوج نے لوگوں کا سانس بند کیا ہوا ہے، آواز اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ذرا سی بھی آواز اٹھاتا ہے، اپنے گھر سے باہر نکل کے کسی احتجاجی ایکٹیویٹی میں شامل ہوتا ہے، تو اس کو بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں کو انہوں نے غائب کیا ہوا ہے۔ حسان نیازی نے کور کمانڈر لاہور کی پتلون لہرا دی ہوا میں 9 مئی کو، آج وہ عسکری قید میں ہے، بیرسٹر ہے، عمران خان کا بانجا ہے، ویل ناؤن بندہ ہے، لوگ جانتے ہیں، کوئی جرم نہیں کیا، کوئی ریاست کے خلاف کوئی سازش نہیں کی، لیکن عسکری قید میں 10 سال کی سزا کاٹ رہا ہے۔ اعلیٰ دین سے بندہ پوچھے اس کو، بلکہ ہم نے بتایا کہ جو کچھ ہم نے کر دیا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، عسکری انویسٹمنٹ کو واڑ کے رکھ دیا ہے، ان کے بیانیے ہم نے تباہ و برباد کر دی ہیں، اور اس کی بات کرتے ہوئے کہ اعلیٰ دین کی اکیلے کی ریچ ان کے تمام عسکری پیڈ میڈیا سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کی ٹک ٹاک دیکھ لیں، اس کی فیس بک دیکھ لیں، اس کی انسٹاگرام دیکھ لیں، اور اس کے ایکس پوسٹ کی ریچ دیکھ لیں، اس اکیلے کی ریچ نے بہت مواقع پہ مات دی ہے۔ تو اس کو یہ کہا گیا کہ ذرا سوچو، تم اگر وہاں پہ اترتے ہو، پاکستان کے کسی ایئرپورٹ پہ تم لینڈ کرتے ہو، تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ خیر، اس نے جو پوچھا، عوام نے بھی اسے یہی بتایا۔ پھر اعلیٰ دین صاحب نے یہ اے آئی سے جنریٹڈ پکچر جو ہے وہ پوسٹ کی، اور ساتھ لکھا کہ اس وقت میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ پاکستان چلا جاؤں، جیسا کہ میں نے آخری پوسٹ میں آپ سے پوچھا بھی تھا۔ تمام لوگوں نے منع کیا صرف اسی وجہ سے کہ ایئرپورٹ سے ہی مجھے غائب کر دیا جائے گا، تو فائدہ کیا؟ جو کر رہا ہوں اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں گا، کیا کوئی اور حل یا راستہ نہیں بن سکتا پاکستان جانے کا؟ بھائی، آپ ڈنکی لگا کے جائیں یا ایئرپورٹ سے اتریں، آپ کو پکڑ کے اپنا مہمان بنایا جائے گا، آپ کو ISI کے MI کے کسی عقوبت خانے میں لے جایا جائے گا، جہاں پہ شہباز گل کو لے جایا گیا، جہاں سے عمران ریاض خان کو مار پڑی، جہاں سے دیگر لوگوں کو ماریں پڑی، جہاں عمران خان اب قید ہیں۔ اور جتنے جرائم تم نے کر دیے ہیں یا ہم لوگوں نے کر دی ہیں، ہماری معافی کبھی نہیں ہے۔ ہم پاکستان سے ان اے لانگر رن ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور ہمیں یہ منظور ہے اس قیمت پہ کہ پاکستان ان کے تسلط سے ایک نہ ایک دن آزاد ہوگا، اور ہم اس میں اپنا یہ حصہ ڈال کے جائیں گے کہ ہم نے عسکری رجیم کے خلاف بھرپور مزاحمت کی۔ تو اس کو یہ کہا گیا کہ بھائی، تو ٹھپیا رہا ہے، تو نہ جا، تو یہ جانے کا خواب اپنے دماغ سے نکال دے، جہاں پہ تو بیٹھا ہوا ہے وہیں پہ بیٹھا رہے، اور جو کچھ تو کر رہا ہے وہی کرتا رہے، کیونکہ ایک کھیل کے میدان میں یا جنگ کے میدان میں کھلاڑیوں کے پاس بھی مختلف رولز ہوتے ہیں، اور جنگ کے میدان میں بھی سپاہیوں کے پاس مختلف رولز ہوتے ہیں، مختلف پوسٹیں ہوتی ہیں، جنہوں نے اپنی پوسٹیں سنبھال کے رکھنی ہوتی ہیں، اور اپنی پوسٹ سے بیٹھ کے اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے۔ وہاں پہ زمین پہ سب کچھ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو علیمہ خان کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں۔ ہم جہاں پہ ہیں، ہمیں یہیں پہ بیٹھ کے عمران خان کا بیانیہ، اپنے لیڈر کا بیانیہ، میں عمران خان کے بیانیے کی بات کر رہا ہوں، میں پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت کے بیانیے کی بات نہیں کر رہا، میں عمران خان کے بیانیے کی، عمران خان کی بہنوں کی اپروچ کی بات کر رہا ہوں، جس کو اوورسیز میں بیٹھے پاکستانیوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ کرنا ہے، اور ہم تبھی کر سکیں گے اگر ہم زندہ رہیں گے، جو کچھ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے، تو ان کو سپورٹ ملے گی۔ اگر تم وہاں پہ جاتے ہو، تمہیں اٹھا لیا جاتا ہے،
تمہیں الٹا لٹکایا جاتا ہے یا اینٹیں لٹکائی جاتی ہیں یا اس سے ورس کیا جاتا ہے. یو کین امیجن ایوری ورس تھنگ پاسبل. یہ اس کی پوسٹ کے نیچے بھی اس بندے نے لکھا ہوا تھا. صوفی خان نے لکھا کہ یو ول بی اریسٹڈ ان ایئرپورٹ. یو سپورٹ عمران خان ان یورپ بیٹر دین پاکستان. کہ جہاں پہ یورپ میں بیٹھ کے تم لوگ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہو وہ پاکستان میں بیٹھ کے سپورٹ کرنے سے کہیں بہتر ہے, کیونکہ جیسے ہی تم اترو گے تمہیں اٹھا لیا جائے گا. یہی کچھ ہوگا. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ کیا آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. اور جو جرائم آپ نے کر دیے ہوئے ہیں براہ راست اس عسکری ریاست کو لتاڑ کے, اس کو للکار کے, اس کی انویسٹمنٹ, بیانیے کی انویسٹمنٹ پہ پانی پھیر کے, آپ کی معافی تو کبھی نہیں ہے, آپ کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے. وہ تو جب عمران خان اقتدار میں دوبارہ آئیں گے پھر دیکھیں گے کہ ریاست کا بیہیویئر یا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. لیکن اگر اس صورتحال میں آپ جاتے ہیں ایئرپورٹ سے تو آپ کو ظاہر اٹھا لیا جائے گا, پکڑ لیا جائے گا, کیونکہ آپ کے پاسپورٹ پہ آپ کے نام پہ ریسٹرکشنز لگی ہوں گی, فلیگڈ ہوا ہوگا, پتہ چل جائے گا کہ یہ جی اوورسیز دہشت گرد آ رہا ہے. اور پھر اگر آپ کسی دوسرے طریقے سے جاتے ہیں پھر تو کسی کو پتہ بھی نہیں نہ ہوگا کہ آپ وہاں پہ جا رہے ہیں. اور پھر جیسے بلوچستان میں نوجوانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے, ان کو اٹھا کے غائب کر دیا جاتا ہے, سالوں سالوں بعد پھر ان کی مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو سی دیٹ. ہم نہیں چاہتے کہ ہم میں سے کسی ایک کے ساتھ ایسا ہو. میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہو یا کوئی اور بندہ یہ سٹیپ اٹھائے جذبات میں آ کے اور اس کے ساتھ ایسا ہو. نہیں, جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, جو رول ہم پلے کر رہے ہیں وہ انتہائی ضروری ہے. اس عسکری ریاست کے خلاف بیانیے کو مضبوط کرنا, اپنے محاذ پہ مضبوطی سے جمے رہنا, اور جب تک یہ گیو اپ نہیں کرتے, عوام کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتے, عمران خان کو آزاد نہیں کرتے, واپس اپنی بیرکوں میں نہیں جاتے, اپنی ڈومین میں رہ کے پاکستان کے بارڈرز کو محفوظ نہیں کرتے, جب تک یہ سیاست میں اپنا لچ تلنا بند نہیں کرتے, ہم نے ان کے خلاف بولتے رہنا. تو علادین کو یہ کہا کہ ماما ساڑھے ہاتھ تھانوں تک تے جتھا ہیں اتھے ہی بیٹھا رہے, بڑی مہربانی تیری, ہم بعد میں تمہارا سوگ نہیں منانا چاہتے, ابھی جو تم کر رہے ہو وہی کرتے رہو, وہ بہت بڑا کام ہے, کوئی بھی نہیں جا رہا. ہم یہیں پہ بیٹھ کے ان کے بیانیے میں ان کو شکست دیں گے. ہاں, جب عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آئیں گے, پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے, یا پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے بعد پاکستان کے صدر بنیں گے, یا جو بھی ہوگا, عمران خان کے زیر انتظام جب پاکستان کا نظام چلے گا پھر ہم جانے کا سوچیں گے. تب تک کے لیے بیانیے کی جنگ سوشل میڈیا پہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں جاری رہے گی, اور یہ بھی ادھر ہی بیٹھ کے کام کرے گا. کوئی نہیں جا رہا پاکستان. پاکستان پائندہ باد. عمران خان زندہ باد.